نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم کرونا کے اندر کی کہانی ڈاکٹر ظفر بشیر کی زبانی کی قسط نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. معزز سامعین و ناظرین، کووڈ-19 کرونا کے ایک انتہائی ڈراؤنا عہد وبا کی پہلی لہر کے بعد ایک دوسری لہر ہمارے کرہ ارض پر اہل دنیا کے درمیان بڑی سرعت سے گزر رہی ہے. حضرت انسان نے اسے پہلے جب سے آدم کا ظہور ہوا تب سے لے کر آج تک ایسا پراسرار اور کنجلک دور کبھی بھی نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی چشم تصور میں اس کا تصور ہی کبھی کیا تھا. یاد رکھیں، دور میں انسانیت نے جو دکھ اور درد سہے ہیں، آج سے پہلے ان کی کوئی ایک بھی نظیر نہیں ملتی. ان انسانوں پر اس نوول کرونا نے کیا ظلم کرنا تھا کہ جو ظلم و ستم انسانوں پر انسانوں نے ہی کر ڈالے. انسانوں کے ظلم و ستم کی فہرست بہت زیادہ طویل ہے. ظلم و ستم کی وہ فہرست کہ جو نوول کرونا نے انسانوں پر ڈائے ہیں، یہ نوول کرونا وائرس شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ تکلیفیں دے کر تاریخ کے اس جلادی دور سے آرام سے گزر جاتا، مگر رب کائنات خدائے ذوالجلال حضرت انسان کے اب تک ہونے والے گناہوں، خطاؤں، غلط کارناموں اور بدکاریوں کی وجہ سے شاید اس سے انتہائی ناراض تھا. اس کی نظر میں اب اس دفعہ آدم کی اولاد حضرت انسان کی معافی اور نجات بالکل قبول نہ تھی. گویا کہ اس کی سزاؤں کا سلسلہ بھی ختم کرنا مقصود نہ تھا. نوول کرونا کووڈ-19 کی شکل میں ایک ناگہانی عفویت کو ہمارے درمیان نازل کر دیا گیا، جو سارا سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک تمام تباہیوں اور بربادیوں کے ساتھ اس دنیا کے باسیوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. ناظرین و سامعین، یہ ظلم و ستم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی انسانوں پر انسان ہی مسلسل ڈال رہا ہے، ان کی تفاصیل مذکورہ ذیل ہے. انتہائی ظلم اور جور و ستم پر مشتمل جو ڈرامہ دنیا کے اس سٹیج پر رچایا جا رہا ہے، اس ڈرونی کہانی کے مرکزی مجرم کرداروں میں شامل ہیں شعبہ صحت کے عالمی ادارے جیسے WHO اور مقامی صحت عامہ کے اداروں، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، فارما کمپنیوں، ٹی وی، الیکٹرانکس، میڈیا پرسنز، پرنٹ میڈیا شخصیات، اینکرز، نام نہاد افسر شاہی، NGOs کے ورکرز، رپورٹرز، کالم نگار، پروڈیوسرز، بیوروکریٹس، یہ نکمی افسر شاہی، حکومتی وزراء و مشیر اور بلاخر کچھ خوش قسمت ممالک کو نکال کر باقی تمام دیگر مکروہ اقوام، بادل ریاستوں اور بدقسمت ممالک کے تمام موقع پرست حکمران شامل ہیں. اب ملاحظہ کیجیے ان کبھی اور خوفناک کرداروں کے ظلم و ستم کی ایک طویل مگر جامع فہرست جو مذکورہ سیر کچھ یوں ہے. سب سے پہلے نمبر 1، جب چائنا کے ایک سرحدی مشرقی شہر ووہان میں اس کی وبا پھوٹی اور کرونا کی وبا کا باقاعدہ حملہ ہوا اور چائنا کے محکمہ صحت نے باقاعدہ لیبارٹری تحقیق کر کے اس کی تشخیص کرتے ہوئے نوول کووڈ کرونا 19 کا ٹائٹل تفویض کر دیا، تو انہیں ہر طرف سے
یہ آوازیں آنے لگ گئی کہ یہ کووڈ-19 کرونا وائرس تو چائنا کی پیداوار ہے. کچھ لوگوں نے اسے چائنا کی کسی لیب کی دریافت قرار دے دیا، مگر میری ناقص تحقیق کے نتیجے میں نے محض اس بات کو اخذ کیا ہے کہ یہ وائرس ووہان سے بھی پہلے دنیا کے کسی ملک میں ضرور پروان چلایا گیا. زیادہ چانس اس بات کا ہی ہے کہ یہ امریکہ جیسی منافق اور باطل ریاست متحدہ امریکہ کے حکمرانوں اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے حکم اور ہدایات ہی کا شاخسانہ تھا. کیونکہ چائنا ایک نوبل شرافت کا پیکر ملک ہے اور پوری دنیا میں کسی بھی شیطانیت سے مبرہ ریاست آسانی سے قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ یہ سب عالمی سطح پر یہود و ہنود اور نصرانی اداروں کا ہی کیا جا رہا ہے، جو یہ باقاعدہ خیال کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ انسانوں کی تعداد فطری طور پر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس تعداد کو اب مصنوعی طریقے سے کم کرنا ہوگا اور ایک حد تک رکھنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے. یاد رہے ان شیطانی اقوام کی نظر میں ہم سب ایک ہی طرح کے انسان بالکل نہیں ہیں، بلکہ وہ اس بات کا ٹھوس یقین رکھتے ہیں کہ انسان اور وہ بھی اشرف المخلوق صرف اور صرف وہی ہے. وہی مغربی اقوام ہے اور کچھ اقوام جو ہماری طرح کی ہیں انسان بالکل نہیں بلکہ حیوان ہے اور قابل تعظیم اور قابل نفرت ہے. وہ ہم جیسی اقوام کا خاتمہ ایک عبادت تصور کرتے ہیں اور اس نیک کام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بدیت کردہ ایک فریضہ تصور کرتے ہیں. معزز ناظرین و سامعین، کرونا کووڈ-19 کی پینڈیمک وبا اس دفعہ اپنی پوری خرابیوں اور تباہیوں کے ساتھ منظر عام پر آنے سے بھی پہلے باقاعدہ طور پر انہی علامات اور پیچیدگیوں پر مبنی عالمی وباؤں کو مختلف ادوار میں فلموں اور ڈاکومنٹریز کی شکل میں فرمایا گیا ہے اور ایسی کچھ فلمیں تشکیل دی گئی ہیں جن کو نیٹ پر باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے، جو اس بات کی صاف گواہی ہے کہ اس نوول کرونا کو واقعتاً کسی لیب وغیرہ پر تراشا گیا ہے. تو اس شیطانی وبا کو ہمارے اوپر سوچ سمجھ کر بڑے سکیمیٹک طریقے سے مسلط کیا گیا اور اسے مسلط کرنے سے پہلے باقاعدہ تجربات و مشاہدات کے ذریعے اس کی پیچیدگیوں اور آفٹر ایفیکٹس کو چشم تصور میں اور پھر عملاً زندگی میں کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی پوشیدہ خطوں میں باقاعدہ خوب آزمایا گیا ہوگا، جس کا ہم جیسی جاہل اور غافل اقوام اور ممالک کی عوام کو بالکل علم نہیں ہے اور تحقیقات کی دنیا میں اس کا کہیں دور دور تک تصور نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب چائنا میں اس ناگ نے اپنا پھر پھیلایا تو ان شرارتی اقوام نے خوب عجیب و غریب اور مشکوک حرکتیں کی. پھر اچانک کیا ہوا کہ مغربی اقوام نے اپنے ہاں اس کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والی اموات اور متاثرہ مریضوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا. میں نے اپنی باقاعدہ تحقیق کے بعد اس بات کے بہت سے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے ہیں جن کی روح سے یہ سب فیک یعنی جعلی اعداد و شمار کا ایک تسلسل تھا. امریکہ جیسے سپر پاور اور ہمارے جیسے بھی کچھ ملکوں میں باقاعدہ ڈاکٹروں کو اس بات پر بونس دیے گئے کہ وہ جو بھی ہلاک ہوتا ہے اسے کرونا کو ظاہر کر دیا جائے، چاہے وہ کسی اور بیماری سے ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد امریکہ اور ہمارے جیسے دیگر ممالک میں بھی یہ حکومتوں کی طرف سے ایسے پیچیدہ احکامات دیے گئے کہ ایک خاص بڑھاپے کی عمر کے بعد بیمار افراد کو کرونا کا نام دے کر ہلاک کر دیا جائے اور جو ناکارہ لوگ بے روزگاری اور بیکاری کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر بوجھ بن چکے ہیں ان کو بھی کرونا کا نام دے کر باقاعدہ ہلاک کر دیا جائے جو ہمارے معاشرے پر بوجھ ہے. اور وہ افراد جو ہوم لیس
یعنی کسی بھی ذاتی مقام کے حامل نہیں اور کسی خاندان کا حصہ نہیں، تو ان کو بھی کورونا کا نام اور کورونا کا مریض قرار دے کر ہلاک کر دیا جائے، اور پھر ایسا پینک کھڑا کر دیا جائے اور ایسی افراتفری کی فضا بنا دی جائے کہ وہ انسان آپس میں ہی لڑ پڑ جائے، اور ان لوگوں کا ان عالمی اور شیطانی طاقتوں کی ان مکر و فریب پر مبنی چالو اور اپنی شیطانی حرکتوں کی طرف ان لوگوں کا دھیان بالکل ہی نہ جا سکے۔